السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے. مہینوں کی تعداد تو اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے، اس دن سے جب اس نے زمین اور آسمان بنائے، ان میں سے 4 مہینے خصوصاً حرمت والے ہیں۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحج۔ یہ حقیقت ہے کہ مہینوں کی تعداد تو اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے، اس دن سے جب اس نے زمین اور آسمان بنائی، لیکن اس میں یہ 4 مہینے مخصوص ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ان سب میں سب سے زیادہ حرمت اور فضیلت محرم الحرام کو حاصل ہے، اسی لیے رحمت للعالمین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بنا فرمایا۔ کسے؟ محرم الحرام کو۔ حالانکہ مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن یہ مہینہ بہت محترم اور مبارک ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے شہر اللہ فرمایا۔ جیسے مساجد تو سب اللہ تعالیٰ کے گھر ہے، لیکن خصوصی مسجد حرام کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کس وجہ سے کہا؟ اس کی عظمت اور حرمت کی وجہ سے کہا ہے۔ تو یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہی سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب محرم الحرام کا چاند نظر آئے گا تو پچھلا سال ختم ہو جاتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ایک مخصوص دن یوم عاشورہ رکھا ہے جو 10 محرم الحرام کو واقع ہوتا ہے۔ اور یہ کیوں اہمیت کا حامل ہے تو ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ اہم واقعات پیش آئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اسی دن کو کیوں مخصوص کیا؟ کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک جب سے کائنات بنی ہے تب سے یہ دن محترم اور معظم تھا اور ہے اور رہے گا۔ اور یہ دن آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر جب سے کائنات بنی ہے تب سے اور یہ اخیر تک ہے، اور یہ کہنا اور ماننا غلط نہیں ہوگا کہ اس میں صرف اور صرف کربلا کا واقعہ پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ بے شک یہ دن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص کیا تھا، لیکن اس میں اور بھی بہت سارے واقعات پیش ہوئے ہیں، جیسے کہ یوم عاشورہ ایک عظیم ترین دن ہے اور ایک یادگار دن ہے۔ اس کی فضیلت اس طریقے سے ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ عاشورہ کی وجہ تسمیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس دن 10 نبیوں کو من جانب اللہ یعنی اللہ کی جانب سے خصوصی انعامات سے نوازا گیا تھا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ جب آدم علیہ السلام کو ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو گندم کھا لینے کی وجہ سے دنیا میں بھیج دیا تھا، اور دونوں جدا جدا تھے، الگ الگ تھے۔ تو بھٹکتے بھٹکتے اتنا عرصہ ہوا، اور جب دونوں کی ملاقات جبل رحمہ پر ہوئی تو وہ دن عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور یہی دن ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مقام اعلیٰ عطا فرمایا۔ نوح علیہ السلام کی جو کشتی کو جودی پہاڑ پر جا کر لگی وہ یہی دن تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو نار نمرود سے نجات ملی، جس دن آگ ٹھنڈی ہوئی، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو عفو درگزر کا معاملہ کیا وہ یہی دن تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے سلطنت عطا فرمائی تھی وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور
یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا کی تھی وہ بھی یہی دن یعنی عاشورہ کے دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو نجات ملی وہ بھی عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان پر اٹھایا گیا تو وہ بھی 10ویں محرم کا دن تھا۔ چونکہ اس دن کو بہت سارے واقعات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت محترم بنایا ہے اور اس کے اوپر سب سے بہترین ترین دن جسے عاشورہ کے نام سے، شہادت حسین کے نام سے ہم جانتے ہیں، تو وہ یہ دردناک واقعہ پیش آیا اور اس کا پس منظر اس طرح ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب ان کے ولی عہد یزید بن معاویہ کو تخت پر بیٹھنے کا موقع ملا تو تمام لوگوں نے اس سے بیعت کر لی تھی سوائے اہل مکہ اور مدینہ۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے ان سے بیعت نہیں کی تھی، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو معاملہ جیسا تھا ویسے ہی چھوڑ رکھا تھا، خصوصی طور پر حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ اب یزید کو یہ بات کی بہت زیادہ کوشش تھی کہ ان کے ہاتھوں اہل بیت یعنی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے اور صحابہ رضوان مجمعین جو مکہ اور مدینہ میں ہیں وہ بھی بیعت ہو جائے۔ کس کے ہاتھوں؟ یزید کے ہاتھوں۔ اس نے مروان کو خط لکھا اور مکہ مدینہ والے کہا کہ مکہ مدینہ والے کو کوشش کرو کہ وہ مجھ سے بیعت کر لیں، وہ میرے ہاتھوں پر بیعت ہو جائے۔ چونکہ بیت المقدس، فلسطین، عراق کے تمام لوگوں نے اس کے ہاتھوں بیعت کر لی تھی۔ تو مروان نے بڑی کوشش کی لیکن صحابہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یزید کو کے کردار کے بارے میں مطمئن نہیں ہیں، جبکہ اگر کسی کو خلیفہ بننا ہے یا وہ بننے کے قابل ہے تو اسے خلیفہ بنایا جائے۔ کوئی با کردار خلیفہ بنے تو اس کی رعایا بھی با کردار ہوں گی، اور خلیفہ ہی بد کردار ہو تو پھر رعایا کا کیا حال ہوگا۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ اسی دور میں کوفہ والوں نے یہ کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لیٹرز لکھنا شروع کر دیے۔ تقریباً 250 سے زیادہ خطوط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر آئے کہ ہم کوفہ والوں کی طرف سے، اہل عراق والوں کی طرف سے، کہ ہم آپ کے ہاتھوں بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہم یزید کے ہاتھوں بیعت ہو کر ہم جو ہے تو ذلیل ہونا نہیں چاہتے، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں، آپ کے ہاتھوں بیعت ہونا چاہتے ہیں، اہل حق کے ہاتھوں بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین نے جب یہ لیٹرز پڑھے تو انہوں نے سب سے مشورہ کیا، صحابہ کو جمع کیا، تو صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ کوفہ کی طرف نہ بڑھیں، اہل کوفہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ مدینہ میں ہیں، یہاں آپ سے کوئی مخالفت نہیں کر سکتا۔ کوفہ جانے کے بعد حالات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہاں یزید آلریڈی بیٹھا ہے۔ جب کوفہ والے اگر آپ کی بات مان بھی لے یا آپ سے بیعت بھی کر لے لیکن یزید آپ کو چین نہیں لینے دے گا۔ اب طے یہ ہوا مشورے سے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیج دیا جائے اور وہاں جا کر وہ حالات کو دیکھے، اگر حالات سازگار ہو تو آپ بھی آ جائے۔ اور پھر اللہ کی شان کے ان کے 2 بچے تھے حضرت مسلم بن عقیل کے، انہوں نے ضد کی کہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں کوفہ کی طرف، تو وہ ضد کے ساتھ جو ہے تو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مسلم بن عقیل جب وہاں پر پہنچے رضی اللہ عنہ تو ان کا بہت پرتپاک اور شاندار استقبال کیا کوفہ والوں نے، پورا کے پورا کوفہ جو ہے تو باہر نکلا، ان کا استقبال کیا، ان کا بہترین مہمان نوازی کی اور ان کے ہاتھوں بیک وقت کئی ہزاروں کوفیوں نے بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ معاملہ تو پازیٹیو ہے تو وہاں سے خط لکھا اور کہا حسین رضی اللہ عنہ کے نام، اور کہا کہ حضرت حسین سے کہا کہ میرے ہاتھوں کوفہ والوں نے بیعت کر لیا، اب بلا خوف و خطر آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ اور یہ حضرت حسین نے مشورہ کیا، آپ کوئی جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تھے،
اسی لیے جو تو انہوں نے تمام اہل خانہ کو بچوں کے ساتھ، اگر جنگ کا ارادہ ہوتا تو وہ بچوں کو ہرگز بھی نہیں لے کر جاتے میدان جنگ میں، بلکہ بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، مستورات کے ساتھ، لیڈیز کے ساتھ، تمام کے ساتھ روانہ ہوئے، اور تقریباً قافلہ 72 کے آس پاس کا بتایا جاتا ہے، اتنے لوگوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ آپ نکلے۔ ادھر جب یزید کو پتا چلا کہ کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں بیعت ہو گئے ہیں، تو اس نے اپنا گورنر کو چینج کیا، اور ابن زیاد جو بدترین انسان تھا، ظالم اور جابر تھا، اس کو جو ہے تو گورنر بنایا، اور کہا کہ ہر حال میں مسلم بن عقیل کو کنونس کرے، اور اگر وہ کنونس نہیں ہوتا ہے تو اسے زبردستی کرے کہ وہ تمہارے ہاتھوں بیعت ہو، اور تمہارے ہاتھوں، ابن زیاد کے ہاتھوں بیعت ہونے کے بعد اسے یزید سے بیعت ہونا لازمی ہے۔ اس نے کوفہ کی جامع مسجد کی طرف رخ کیا اور ایک زبردست جھوٹی تقریر کی، اور اس میں مسلم بن عقیل کو کہا کہ، اور مسلمانوں کو کہا کہ مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر تمام کے تمام ابن زیاد کے ہاتھوں بیعت ہو جائے، اور یزید کی بیعت قبول کر لے، اور یہ کہا اور دھمکی دی کہ اگر نہ کرے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اسی وقت جو ہے تو سڈن جو ہے تو حالات چینج ہوئے، اور تمام کوفیوں نے جو ہے تو مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑ کر ابن زیاد سے بیعت کر لی، یزید سے بیعت پر آمادہ ہو گئے، اور یہ ہوئے کہ سڈن جو ہے تو ایسا ماحول چینج ہوا کہ مسلم بن عقیل کو بیعت تو کیا، کوئی پناہ بھی نہیں دے رہا تھا کوفہ میں۔ صرف ایک گھر ہانی بن عروہ کا تھا، جس میں جو تھا آپ نے پناہ لی، اور دونوں بچوں کے ساتھ پناہ لی، یہاں تک کہ یزید نے کہہ کر ان کا بڑے سے دستے کا محاصرہ کیا، ان کے گھر کا محاصرہ کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کو ان کے دونوں بچوں سمیت شہید کر دیا گیا۔ اور شہادت سے پہلے مسلم بن عقیل نے ایک لیٹر بھیجا، کس کی طرف؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف، تیز گھوڑ سوار کو بھیجا، اور کہا کہ حالات بہت سنگین ہیں۔ ابن زیاد نے جو ہے تو اس طریقے سے تقریر کی، اور تمام کے تمام جو ہے تو پلٹ گئے، اور یہ ہوا کہ اب میری بھی جان خطرے میں ہے، تو آپ ادھر کا رخ نہ لے۔ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکل چکے تھے، اور وہ سرحد سے باہر آ چکے تھے، جہاں پر ان کو یہ بات کا میسج پہنچا، تو اس وقت کے حضرت حسین بچوں سمیت، فیملی سمیت نکل چکے تھے، اور یہاں تک کہ یہ بات بھی پہنچ گئی کہ راستے میں یہ بات پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید بھی کر دیا گیا، اور بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا، کہ کوفی لا یوفی، کہ کوفہ والے سے کبھی وفا کی امید نہیں کی جا سکتی۔ ہوا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بہت تکلیف کا اظہار کیا، اور اسی وقت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ حسین رضی اللہ عنہ سے کہ آپ ادھر کا قصد نہ کریں اور نہ جائیں، تو حسین رضی اللہ عنہ نے نہ مکہ والوں کی سنی، نہ مدینہ والوں کی سنی۔ انہوں نے کہا کہ میرے نانے سے سنا تھا کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں کوفہ کی طرف جاؤں گا، کربلا کی سرزمین میرے خون سے رنگ آلود ہوں گی۔ تو اس وقت حضرت حسین نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کی مرضی اور مشیت ہے، چونکہ کوفہ والوں نے مجھے بلایا تھا، ممکن ہے وہاں کوئی اہل حق ہو اور وہ بات مان لے اور یزید کے ظلم اور ستم سے بچ جائے، تو یہ میرا کام ہے، یہ اللہ کی صدا ہے، مجھے وہاں حق کے لیے چاہے مجھے اپنی گردن کٹوانا پڑے، لیکن میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ آپ نے وہاں کا ارادہ کیا اور اپنے ارادے کو ظاہر کیا، تو صحابہ رضی اللہ اجمعین نے کہا کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، تو پورے قافلے کے ساتھ آپ وہاں سے نکلے، ایک جگہ جہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہاں سے جو ہے تو ابن زیاد کا بڑا بڑا مجموعہ دستہ اسلحہ سے لیس ہر ہتھیار کے ساتھ موجود ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابن زیاد کے ہاتھوں بیعت کر لی جائے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں بیعت نہیں کر سکتا، مجھے ڈائریکٹ
آپ یزید سے ملنے دیں۔ اگر مجھے بیعت کرنی ہو تو میں یزید سے آمنے سامنے بات کروں گا، کیونکہ وہاں حق اور باطل کا تصادم تھا۔ تو میں حق کے لیے جو ہے تو کٹ سکتا ہوں، لیکن باطل کے آگے نہیں جھک سکتا۔ میں سامنے یزید کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور یا تو پھر مجھے ایسے ہی واپس مدینہ روانہ، جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے میں لوٹ جاؤں، مجھے یہ کرنے دیا جائے، یا پھر میں کہیں اور چلے جاؤں۔ لیکن میں لڑنا بھی نہیں چاہتا، نہ لڑوانا چاہتا ہوں، لیکن میں یزید کے ہاتھوں، ابن زیاد کے ہاتھوں بیعت نہیں ہوں گا۔ تو ہوا یہ کہ یزید کو یہ میسج پہنچانا تھا، لیکن یزید کو پہنچانے سے پہلے ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، اس وقت تو جنگ ہوں گی، اور وہ حق و باطل میں جنگ ہوں گی، اور اس نے جو ہے تو محاصرہ کر لیا بڑے دستے سے۔ اور جب حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کون سی زمین ہے، تو ساتھیوں نے بتایا کہ یہ کربلا کی زمین ہے۔ تو کہا کہ یہاں سے مجھے شہادت کی بو آ رہی ہے۔ وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اس کے بعد ان کا محاصرہ کیا گیا۔ کچھ دنوں میں، شہادت سے کچھ دن، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 محرم سے، بعض روایتوں میں 5 اور بعض میں 7 محرم سے، وہاں دریائے فرات تھا، تو وہاں سے پانی بند کر دیا گیا، اور وہاں پر اہل بیت، بچوں سے لے کر علی اصغر سے لے کے علی اکبر سے لے کر، اور وہاں زینب رضی اللہ عنہ تھی، وہاں پر پورا کے پورا خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا۔ وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ویٹنگ میں تھے کہ یزید سے ملاقات ہو، اور وہاں بیت کے تعلق سے بات کی جائے، کوفہ والوں سے بات کی جائے۔ تو وہاں کوفہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی وہ سرزمین کے اوپر آپ کا محاصرہ کیا گیا۔ علی اکبر نکلے، اور وہاں سے مخالف میں بڑا دستہ تھا ابن زیاد کا، بڑی بے دردی کے ساتھ میرے اور آپ کے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو درجہ بدرجہ اور یکے بعد دیگرے قتل کیا گیا، ان کو جو ہے تو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ شہید ہوتے 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 جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ حجرے میں گئے تو پیاسی بہنیں بیٹھی ہیں، پیاسی مائیں بیٹھی ہیں، پیاسی مستورات بیٹھی ہے، اور پیاسا ننھا معصوم علی اصغر جو چھوٹا سا بچہ ہے، جس کے ہونٹ سوکھ رہے تھے۔ حضرت حسین نے باہر نکلا اور کہا، ابن زیاد کے لشکر سے کہا کہ او ظالموں، اس ننھے جان نے آپ کا کیا کیا؟ یہ پانی سے اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں۔ دریائے فرات کے پاس نزدیک جب لے کر گئے تو اس میں سے ایک کافر نے بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے تو آپ کے اوپر ایک تیر چلائی، جو ننھے سے علی اصغر کے پار ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خون آلود علی اصغر کو لے کر خیمے میں جب آئے تو بہنیں بیٹیاں وہ منظر دیکھ کر رو پڑی۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ روئے نہیں، بلکہ ان للہ و انا الیہ راجعون کہیں، اور یہ کہیں کہ جو اللہ کی مرضی اور مشیت اور نوشت تقدیر میں ہمارے ساتھ لکھا جا چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن حسین حق کے لیے لڑائی تو کرے گا، حق کے لیے ڈٹا رہے گا آخری سانس تک، لیکن باطل کے آگے جھکے گا نہیں، اور نہ ہی باطل سے بیعت کرے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ وقت آیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کی ایک ایک آل کو جو قتل کیا گیا ہے بے دردی کے ساتھ، اور وقت یہ آیا کہ 10 محرم الحرام کا وقت تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیاس سے بوجھل قدم فرات کے قریب آئے، اور وہاں پر آپ کو عصر کا وقت ہوا، اور آپ عصر کے وقت سجدے کی حالت میں گئے، اور شمر نامی ملعون اور بدبخت نے جو تھا آپ کے اوپر ایک وار کیا، اور کئی 300 سے زائد نیزے اور تلواروں کے وار سے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پھول جسے آپ کبھی کندھوں کے اوپر کہتے، کبھی نماز کے اندر آپ نماز کو روک دیتے تھے اور وہ پھولوں کو اپنے گلے سے لگاتے تھے، وہ
پھول جسے آپ کہتے تھے کہ کیا بہترین گھڑ سوار ہے، یہ جنت کے سردار ہے، کہا کہ فاطمہ تم، میں اور علی اور یہ دونوں جنت کے پھول ہے، یہ تم سب جنت میں ساتھ ہوں گے۔ تو نواس رسول کو بے دردی سے قتل کیا، اس کے بعد ان کی عورتوں کے ساتھ بے حرمتی کی، ان کے پردوں کو چھین لیا گیا، یہ بدترین ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ تو وہ یہ دن تھا جس میں شہادت حسین رضی عنہ ہوئی۔ حضرت حسین رضی عنہ نے بتا دیا کہ حق کے لیے ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن حق کا باطل کے آگے جھک نہیں سکتے۔ حضرت حسین رضی عنہ کے ساتھ یہی نہیں بلکہ سارے شہیدان کربلا کے ساتھ یہ کیا گیا کہ پیاسا رکھا گیا، ان کے جو تو سر تن سے جدا کیے گئے۔ اور یہی ظلم نہیں بلکہ مزید ظلم یہ ہے کہ ان کی عورتوں کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا۔ اس کے بعد جب یزید کو پتہ چلا تو بعض مورخین کہتے ہیں کہ یزید نے کہا کہ ابن زیاد میں نے تجھے قتل کا حکم نہیں دیا، لیکن یہ کیا کم ہے کہ جب اتنے دن سے لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، آل رسول ذبح ہو رہے ہیں، تو کیا اسے پتہ نہیں ہوگا؟ کیا اسے نہیں پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے، محاصرہ کر لیا گیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ایک ایک کر کے پوری نسل کا ذبح کر دیا گیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں حسین کو قتل کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، جب حسین میرے سامنے ہوتا تو میں اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا، جبکہ فوج اس کی تھی، قوم اس کی تھی، اور دستہ اس کا تھا، ہتھیار اس کے تھے، ابن زیاد اس کا گورنر تھا، تو کیا وہ اتنے دنوں سے سویا ہوا تھا؟ لیکن یہ نوشتہ تقدیر ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہی تھی، اور یزید کو ملعون بننا تھا، ابن زیاد کو ملعون بننا تھا، اور شمر کو بدترین انسان بننا تھا، اور بدترین جہنمی اور لعنتی بننا تھا، اور حسین رضی اللہ عنہ کو سر کٹا کر اسلام کو زندہ کرنا تھا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً ایک دردناک حادثہ ہے۔ خاندان نبوت سے عقیدت اور مودت کا تعلق رکھنے والوں کے لیے روح فرسا واقعہ ہے۔ سب کو اس سے عبرت حاصل کرنا لازم ہے کہ حق پر کسی طرح قائم رہنا چاہیے۔ کسی جابر طاقت کے سامنے جھکنے سے جام شہادت نوش کرنے کا مقام بہت بلند ہے، لیکن یہ انتہائی بدقسمتی اور حرمہ نصیبی ہے کہ جرات اور حق گوئی کا سبق حاصل کرنے کی جگہ ان جاہلانہ زنانہ مراسم سے قبضہ کر لیا ہے ہماری زندگیوں میں، اور اب انہی کے ذریعے حق وفاداری ادا کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں ہماری زندگی میں کہ ہم بجائے اس واقعے سے کوئی سبق حاصل کریں کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سر کٹا کر بتایا کہ ہم حق کو قبول کریں اور حق کے لیے ہم زیر ہونا پسند کر لیں، لیکن باطل کے آگے ہم جھکنا پسند نہ کریں۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کہاں چل رہی ہے۔ 10 محرم الحرام کو جہاں ذکر شہادت کا ایام عشرہ محرم میں جیسے کہ روافظ کی مشابہت کی منع کیا گیا ہے ان سے مشابہت کرنے کے لیے، لیکن آج ہماری قوم کیا کر رہی ہے؟ ماتم، نوحہ، رونا پیٹنا۔ اگر یہ رونا پیٹنا ہوتا، بے شک یہ دل کو یہ نیچرل ہے کہ اگر یہ واقعہ کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو آنسو نہیں رکتے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم، حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرثیہ کرنے سے منع فرمایا تھا، خلاف روایت بیان کرنا حرام ہے، اور حضرت امام حسین کی رسم ماتم سخت مکروہ اور ممنوع ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کل بدعت ضلالت و کل ضلالت فی النار، کہ ہر وہ کام جو میں نے بیان نہیں کیا اور میری طرف سے صحابہ کرام نے بیان نہیں فرمایا، اس پر عمل نہیں فرمایا، اگر کوئی اس کو اپنی طرف سے ثواب سمجھ کر کرنے لگے تو وہ گمراہی ہے۔ دین میں ہر نئی چیز پیدا کرنا گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو میرے عزیز مائیں بہنیں، آج ہم 10 محرم الحرام کے حوالے سے جو ہم نے سبق سیکھا، جو سبق سنا، اور اس دن کی جو فضیلت کو دیکھا، تو کیا یہ رونے دھونے کا مہینہ ہے؟ کیا یہ اس طریقے کے رسومات کا مہینہ ہے جس میں 10 محرم الحرام کو مسجدوں میں، گھر میں مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، شربت بنائی جاتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو وہ ان کی پیاس بجھیں گی؟ کیا یہ ضلالت اور گمراہی نہیں ہے؟ کہیں آپ نے کوئی صحابہ سے یا ماں بعد کوئی تابعین یا تبع تابعین سے آپ نے یہ مرفوعاً سنا ہے کہ انہوں نے کیا تھا؟ حضرت حسین کی شہادت پر رسم تعزیہ داری کرنا، سیاہ کپڑے پہننا اور ننگے سر ہو جانا، اور اس مہینے میں بعض لوگ کالے کپڑے پہننے کا رواج ڈالتے ہیں، سر پر مٹی ڈالتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، بچوں سے لے کر بڑوں تک جو ہے تو اپنے سینے کو مارتے ہیں، اور جو ہے تو زخم آلود کر لیتے ہیں۔ تو کیا ان زخم آلود کرنے سے اسلام کا حق ادا ہو جائے گا، یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا حق ادا ہو جائے گا، یا پھر ہمیں کوئی ثواب ملے گا؟ یا مرثیے گانا، علم نکالنا، بچوں کو قیدی اور فقیر بنانا، تعزیہ گاہ میں تلاوت کلام پاک کرنا، منتیں کرنا، تو یہ کیا ہمارے نزدیک صحیح ہے؟ بے شک کہ اہل سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً ایک دردناک حادثہ ہے۔ خاندان نبوت سے عقیدت اور مودت رکھنے والے اور ان سے محبت کا تعلق رکھنے والوں کے لیے ایک ایسا واقعہ ہے کہ وہ دل چیر دینے والا واقعہ ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس میں غلو کریں، بلکہ حدیث صحیحہ سے روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب روزوں سے افضل اللہ تعالیٰ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل رات کی نماز ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ایک حدیث میں طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے مہینے میں ایک دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے، اور محرم کی 10ویں تاریخ کی روزے کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن روزے کا ارادہ کرتے ہوں اور اس دن کو کسی دوسرے پر فضیلت دیتے ہوں مگر اس دن یعنی یوم عاشوراء کو، اور اس مہینے یعنی ماہ رمضان کو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ 10ویں محرم کا روزہ ایک سال کے روزہ اور ایک سال آئندہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ صحیح سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کو نجات دی تھی اور فرعون کو ڈبویا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکریہ اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہے، اور
زیادہ حقدار بھی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ان کی مخالفت میں ان کی مشابہت نہ ہو اس لیے 2 روزے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کو خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھا تو صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو وہ دن ہے جس کو یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کو کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور عاشوراء کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے مگر اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا بھی روزہ رکھ لینا چاہیے تاکہ ہم یہود و نصارہ سے مشابہت اختیار نہ کریں۔ یہود و نصارہ سے ہمیں ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ مخالفت کرنا ہے۔ اور محرم کے مہینے میں صرف 2 باتیں ثابت ہے۔ اس دن روزہ رکھنا مستحب ہے اور وہ بھی مستحب ہے، پہلے بہت ضروری قرار دیا گیا تھا لیکن پھر جب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہوئے تو یہ روزہ پھر مستحب ہو گیا۔ تو اور ایک روایت ہے جو جسے ضعیف بھی کہا جاتا ہے لیکن بہرحال عاشوراء جو 10ویں محرم کے روز اہل و عیال پر خرچ کرے گا یعنی تو اسے سال بھر میں اس کے رزق میں وسعت ہوگی، یہ بھی ایک روایت میں مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے۔ اب لیکن یہ ہے کہ اس میں کرنے والی صرف 2 چیزیں ہیں کہ روزہ رکھا جائے، وہ بھی مستحب عمل ہے اور یہ ہے اس کی فضیلت کے اعتبار سے، اور یہ فضیلت اور صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں بلکہ یہ دن پہلے سے افضل ترین ہے۔ اسی شکرانے میں جو پہلے واقعات پیش آئے تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے اور اپنے گھر والوں پہ اگر وسعت ہو تو ہم اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، جتنا ممکن ہو گھر والوں کے اوپر کچھ خرچ کریں۔ اب یہ ہے کہ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور یہ مہینے میں نکاح کرنا بھی ناجائز سمجھا جاتا ہے، یہ بالکل خام خیالی ہے، بلکہ محرم کا مہینہ بہت زیادہ حرمت والا ہے، جس طرح کہ آپ نے پیچھے احادیث کے ذریعے سے دیکھا ہے، روایات کے ذریعے سے ہم نے بتایا ہے۔ اب عشرہ محرم میں زینت کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی عورتیں مرد جو تو کالا لباس پہنتے ہیں، گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، اور یہ ہے کہ بہت برا مانا جاتا ہے، تو بالکل یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ بالکل بدعت ہے اور دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنا ضلالت ہے، گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور یہاں پر عام چیزیں یہ ہوتی ہے کہ ہمارے آج بھی ایسے رورل ایریاز میں یا بہت اچھے لوگ بھی جو ہے تو تعزیہ بناتے ہیں اور اپنے مکان میں یہ چیزوں کو کرتے ہیں جو بالکل جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ سخت گناہ ہے، اس کی دین سے اور احادیث سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب اس میں یہ کرتے ہیں کہ تعزیہ بنایا جاتا ہے، اس پر منت مانی جاتی ہے، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، یہ حرام ہے، شرک ہے۔ مسجد میں تعزیہ رکھنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ جس مسجد میں تعزیہ رکھا ہو اس میں تعزیے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اہل مسجد کے لیے مسجد سے تعزیوں کو نکال دینا واجب ہے، کیونکہ لوگ اگر اس کو دیکھ کر گمراہ ہوں گے تو جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا یا گمراہی کا سبب بنے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ میری آپ کی تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو جو چیزیں یہ دنوں میں ہم کرتے ہیں اور یہ بدعات کو شائع کرنے والا، بدعات کو کرنے والا تمام جو ہے تو جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
ماہ محرم کو ماتم اور سوگ کا مہینہ قرار دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ محرم کے مہینے میں شادی ہو یا پھر کوئی اچھا کام کرنا ہو، بلکہ یہ تو مبارک مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے۔ 10 محرم کو ذکر شہادت کا بیان کرنا اور اس طریقے سے شربت پلانا کہ یہ شربت جو ہے تو کربلا کے جو شہداء تھے ان تک پہنچ جائے، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ اور اگر آپ کو کچھ نیک کام کرنا ہے بے شک کیجئے، لیکن صرف یہ نیتوں سے کرنا بدعت اور گمراہی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ تعزیہ سازی، جو تعزیہ بنا لیتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ان چیزوں کی پرستش کرتے ہو جس کو تم خود تراشتے ہو؟ تو آپ یہ سوچیں کہ اچھے سے اچھے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تعزیے کے پاس جاتے ہیں، منتیں مرادیں لے کر جاتے ہیں، وہاں اولاد کے لیے، صحت کے لیے، مال دولت کے لیے، رزق کی برکت کے لیے وہاں جا کر سجدے کرتے ہیں۔ اس کی زیارت کو زیارت امام حسین سمجھا جاتا ہے۔ کیا یہ سب باتیں روح ایمان اور تعلیم اسلام کے خلاف نہیں ہیں؟ یہ سب باتیں بدعت اور ناجائز ہے، یہ سمجھ لے بات کو۔ اگر کرتے ہیں توبہ کر لے، کیونکہ یہ چیزیں بدعت بدعت، گمراہی گمراہی، ضلالت ضلالت، جہنم کی طرف کھینچنے والی، اور یہ صرف اور صرف کیا ہے، یہ ہمیں ایمان سے خالی کر دیتی ہے۔ یہاں پر انسان ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ محرم میں تعزیے کے سامنے جو کھیلتے ہیں بے اصل اور بے بنیاد ہے، یہ روافظوں کا طریقہ ہے، سواریاں اٹھائی جاتی ہے، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ تعزیے کو سجدہ کیا جاتا ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے، اس کے آگے نظر و نیاز چڑھائے جاتے ہیں، اس کے پاس مرادیں مانگی جاتی ہیں، عرضیاں لٹکائی جاتی ہے، اپنی منتیں چپکائی جاتی ہیں، وہاں پیسے چپکائے جاتے ہیں، ڈالرز چپکائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو تو منتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر یہ کام خانہ کعبہ کے اوپر بھی ہو، تو اگر یہ کام ہونا ہوتا اور جائز قرار ہوتا، خانہ کعبہ اس کا زیادہ حقدار ہوتا، لیکن اگر وہاں بھی تصویر کشی ہو، وہاں بھی منتیں چپکائی جائے، وہاں بھی مرادیں لٹکائی جائے، تو وہاں پر بھی یہ ناجائز ہی ٹھہرے گا، وہاں پر بھی یہ چیز کرنا بدعت گمراہی ضلالت ہے۔ تو عزیزی بہنیں بیٹیاں، جہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے وہاں منع کیا جائے۔ ہم خانہ کعبہ کو بھی اگر طواف کر رہے ہیں تو وہاں یہ نیت سے کرے کہ کعبہ تیری، اصل یہ ہے کہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، اور ایک دن یہ ہے کہ کعبہ بھی مسمار ہو جائے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہ، کل من علیہ فان، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل قیامت کے دن جب قیامت برپا ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کا اظہار فرمائیں گے کہ ہر چیز ہلاکت ہو جائیں گی، یہ برباد ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، اللہ یہ کہ اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، اور خانہ کعبہ بھی جو ہے تو اٹھا لیا جائے گا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ مسمار کر دیا جائے گا، تاکہ ہمارے دلوں کے بت ٹوٹے، ہمارے دلوں کے بت ٹوٹے کہ ہم بیت اللہ کا اگر طواف کر رہے ہیں تو ہم بیت اللہ کے یہ چار دیواری اور مٹی کی اور یہ اینٹوں کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے بیت معمور سے لے کر بیت اللہ پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہم طواف کر رہے ہیں۔ اور تصور میں یہ ہے کہ وہ روحانی طور پر اللہ رب العزت کے بیت معمور سے لے کر بیت اللہ پر جو اللہ رب العزت کی خصوص رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے، ہم اس کا طواف کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ایمان بالغیب ہے، تو یہ تعزیہ ہمارے نزدیک کیا اہمیت رکھتا ہے، جس میں جو حضرت امام حسین نے خود نہیں کہا، نہ ان کے آل اولاد نے کہا کہ جو ہے تو چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے تو آپ مرثیہ خوانی کرے ہر وقت جو ہے تو یہ ہر قسم کی جو ہے تو گناہ ہے۔ یہ شیطان نے بہت اچھے طریقے سے حربے کو استعمال کیا، اس نے اپنا جو ہے تو اس وقت اپنی بزنس کما لیا، اس نے جو ہے تو اپنا ایسا شوشہ ڈالا کہ ہماری معصوم قوم گمراہ ہو کر رہ گئی، جنہیں خود نہیں پتا ہے کہ
کربلا اصل کیا تھی، اس کا سبق کیا تھا، انہوں نے ہمیں سبق کیا دے کر گیا کہ حق کے آگے جو ہے تو ہمیں کس طرح آج ہماری زندگیوں میں کئی قتل و غارت گری تو نہیں کرنا ہے، آج ہمیں جو تو کوئی کربلا میں جا کے جنگ لڑنا نہیں ہے، بلکہ آج ہمارا مال خود ہمارے خلاف یزید بن کے کھڑا ہے، ہماری اولاد بن کے کھڑی ہے، ہمارا کاروبار ہمارے آگے جو ہے تو یزید بن کر کھڑا ہے، یزیدیت والے سبق دے رہا ہے، ہماری کاروبار یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم غلط کہہ دو گے، ایک وکیل سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم غلط زبان دے دو گے تو تمہیں مال زیادہ مل جائے گا، اس وقت ہم حسین رضی اللہ عنہ کی طرح کھڑے ہو جائیں کہ ہم حق کے لیے جو ہے تو ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، ہمیں یزید کی دولت نہیں چاہیے کہ ہم دو زبان اور اپنی زبان کو بیچ کر اپنے بول کو بیچ کر ہم جو ہے تو یزیدیت کے ساتھ ہو جائیں گے، اور نہ ہی جو ہے تو کوئی ایک تولنے والا تجارت جو ہے تو جھوٹ بول کر یا غلط تول کر جو ہے تو یزید کی طرف چلے جائیں گا، یا ابن زیاد کی طرف چلا جائیں گا، یا کوئی ہمارا بول ایسا ہو کہ کوئی یتیم یسیر اور بیوہ اور کسی کے خلاف ہو، یا پھر جو ہے تو کوئی ہمارا ایسا ہی کہ ہماری اولادیں ہی کیوں نہ ہوں جو غیر شرعی کام کر رہی ہو اور ہم جو ہے تو ان کے حامی بھر رہے ہوں۔ تو عزیزی مائیں بہنیں بیٹیاں، ہمیں یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ سبق دیتی ہے کہ ہماری زندگی میں باطل، چاہے وہ مال دولت کی لائن سے ہو، چاہے وہ رشوت کی لائن سے ہو، چاہے وہ مال کی بڑھوتری ہو، چاہے وہ اولاد کی طرف سے ہو، چاہے وہ آزمائش کسی بھی طریقے سے ہو، لیکن وہ حق اور باطل میں تصادم کرتی ہوں، کلیش ہوتی ہو، تو ہم جو ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے لیکن حق نہیں چھوڑیں گے، ہم دو مال پیسے کے خاطر اپنے بول کو اور اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو نہیں بیچیں گے، ہم حق پر قائم رہیں گے، ہم دو بول سچ کہہ کر، ہم حق کی کمائی کھا کر ہم سو کی روٹی کمائی کھائیں گے، لیکن ہم جو ہے تو ناحق کہہ کر، ناحق تول کر، ناحق بول کر اور ناحق کہہ کر، ناحق کر کے جو ہے تو ہم ناحق کا ساتھ نہیں دیں گے۔ جہاں پر عریانیت چھائی ہوئی ہے تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کہتی ہے کہ ہماری کس طرح شادیاں ہوں کہ ہم جو ہے تو پردے میں ہیں، تو میری عزیزی مائیں بہنیں بیٹیاں، وہاں شہادت کا جام پینے والے اور کربلا کے میدان میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا پردہ نہیں چھوڑا تھا، وہاں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم جو ہے تو تمہارے ہاتھوں بیعت کر لیتے ہیں، باطل کے آگے بیعت کر لیتے ہیں، باطل کے آگے ہم جھک جائیں گے، نہیں کیا تھا۔ تو میری عزیز بہنیں، اگر ہماری زندگیوں میں ایسے شیطان ہمیں ورغلا دے، یہود و نصارہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جائے، لیکن جو ہے تو ہم ان کی روش اختیار نہیں کریں گے۔ آج ہمارے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے، ہمارے سامنے، ہمارے مردوں کے سامنے، اگر ہمارے بچے ہیں تو انہیں یہ روش سکھائی جا رہی ہے، اسکولوں میں، کالجز میں ڈانس کی جو ہے پریکٹس کروائی جا رہی ہے، غیر کے طریقے پر چلایا جا رہا ہے، غیر کے طریقے سکھلائے جا رہے ہیں، اور آج ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ترقی یہی ہے۔ اگر ہم ہمارے بچوں کو روک دیں تو وہ ترقی کیسے ہوں گے؟ یہ ترقی کون سی ترقی ہے میری عزیز بہنیں، جو اپنے بچوں کے ایمان کو بیچ دیا جا رہا ہے۔ آج ہماری بہنیں بیٹیاں یونیورسٹیز، کالجز اور ایسے اسپاٹس پہ جاتی ہیں جہاں ان کی جو ہے تو کمائی کے ادارے ہیں، جہاں پر جاتی ہیں وہاں بے پردہ ہو کر گھومتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو ٹرینڈ ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم پیسہ کیسے کمائیں گے؟ تو میری عزیز بہنیں، جہاں ایسے ادارے ہیں اور جہاں ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں اور جہاں ایسے آپ کے ورکنگ پلیسز ہیں جہاں آپ کے ایمانوں کا سودا ہوتا ہے، تو میری عزیز بہنوں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو ہم یہ حسینی منا رہے ہیں، آج یہ شہادت حسین منا رہے ہیں کہ ہم ایمان کا سودا جہاں ہو جائے وہاں کر دیتے ہیں، دو پیسوں کے خاطر، ترقی کے خاطر۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں نے جو ہے تو سر سے پردہ ہٹا دیا ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی ترقی نہیں دیں گا، ہم ترقی پذیر کہلائیں گے۔ یہ ٹرینڈ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ جدت پسندی ہے، ہمیں کوئی جو تو نہیں پوچھے گا۔ آج ہماری بیٹیوں کا سوال ہے کہ ہم اگر پردہ چھوڑ دیں تو ہمیں کوئی دیکھے گا اور ہم سے شادی کرے گا؟ تو میرے ہسبینڈ نے نہیں، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور آج ہمارے بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم دو جھوٹ بول نہیں کہہ لیں گے تو ہماری بولی جو ہم لگاتے ہیں تو ہمارا کیسا سودا ہوگا، ہماری کیسی جو ہے تو دکان مکان چلے گا،
ہمارا کاروبار کیسا چلے گا؟ تو میری عزیز بہنیں، یہ ایسی کیسی تجارت ہے جس میں جو تو جھوٹ کہہ کر ہی کچھ کمایا جا سکتا ہے۔ اگر جھوٹ کہہ کر ہی کمانا مقصد ہے تو میری عزیز بہنوں، یزیدیت میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اگر بے حیائی کر کے اور بد کرداری کے ذریعے سے ہمیں جو ہے تو دنیا حاصل کرنی ہے، تو میری عزیز بہنوں، یہ یزیدیت ہی ہے۔ تو آج ہم اس بات کا پتہ کریں، احساس کریں کہ آج نہ ہم، نہ ہماری اولاد، نہ ہمارے مرد حضرات جو ہے تو باطل کے آگے ہاتھ نہیں ملائیں گے، باطل کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے روبرو ہو کر اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ، جس طرح حسین رضی اللہ عنہ نے باطل کے آگے کٹنا پسند کیا، اپنے سر کو تن سے جدا پسند ہونا پسند کیا، لیکن جھکنا پسند نہیں کیا، تو ہم بھی جو ہے تو باطل، چاہے وہ ہمارے کاروبار میں ہو، ہمارے معاملات میں ہو، ہماری رشتہ داری میں ہو، ہماری جس بھی لائن میں ہماری زندگی میں اگر باطل آتا ہے تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، لیکن کبھی نہیں جھکیں گے۔ دو پیسوں کی خاطر اپنی زبان کو نہیں بیچیں گے، وکیل اپنی زبان کو نہیں بیچیں گا، تاجر اپنے تجارت کو جھوٹ بول کر، جھوٹ کی بنیاد پر، جھوٹ کی بیسس پر جو ہے تو کوئی تجارت نہیں کرے گا۔ عورت اپنے پردے کو بیچ کر، اپنی حیا کا سودا کر کے کبھی جو ہے تو ناموس رسول کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گی، کیونکہ ہم ناموس رسول ہیں۔ عزیزی بہنیں بیٹیاں، کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوں گی، بلکہ بچپن ہی سے پتا چل جا چکا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہونے والے ہیں۔ لیکن وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے ہمارے لیے جو ہے تو وہ دعا کو اٹھا کر رکھا تھا کہ اے اللہ، میری امت کو، میری امت کے لیے، میری امت کو تو نے بخش دینا، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا، ہے نا۔ جب ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، اللہ کے نبی کو بھی دعا دی گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں حسین کے لیے دعا کر لوں کہ میرے حسین کی شہادت نہ ہو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حسین کربلا کے میدان میں ہوں، اور حسین اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے تو کربلا کی سرزمین رنگی ہوئی ہے، کہ اللہ کے نبی اس وقت دعا نہیں کر سکتے تھے کہ آگے یہ ہونے والا ہے، لیکن نہیں، دعا کی امت کے لیے۔ یہ اور وہ امت کون ہے؟ میں اور آپ ہے، جو اللہ کے نبی کے سنت طریقوں کا جنازہ اٹھاتی ہے۔ ہمارے گھروں سے اللہ کے نبی کی سنت اٹھائی جا رہی ہے، ہمارے بچوں سے چھینی جا رہی ہے۔ جدت پسندی کے طور پر مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے بھائی تمام نے اپنی زندگیوں سے ہمارے نبی کی سنت کو نکالا۔ جدت پسندی آج ہماری زندگی میں آ گئی۔ آج کون سا ایسا طریقہ نہیں ہے جو یہود و نصارہ اپنا رہے اور وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے؟ ضرور سے ضرور شامل حال ہے۔ تو میری عزیز مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہم اس سے توبہ کریں، آج کے تقاضے کو سمجھیں کہ جو ہماری زندگیوں میں ایسے کام ہیں جسے ہم کرتے ہیں اور اسے ہم بدعات نہیں سمجھتے، ایسی چیزیں کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری زندگیوں سے نکالے۔ جو بدعات ہے، جو چیزیں بھی بیان کی گئی ہے، اسے نکالے، اسلامی روش پر زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو، ان کے نانے محمد رسول اللہ سید العربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، اپنی زندگیوں میں صحیح زندگی بنانے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کرے۔ یہ دن کوئی ایسی خاص عبادت نہیں ہے، صرف روزہ اور کچھ اپنے گھر والوں پہ اوسط کے، لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور ہمیں سبق دیتا ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو کربلا تو بہت سے قائم ہوتی ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا کربلا قائم ہو رہی ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں روزی دی جائیں گے، تمہیں اتنا روشن دیا جائے گا، تم حق سے پھر جاؤ، تم جو ہے تو کوئی غلط نعرہ ہی لگا دو، تم اللہ کے علاوہ سے جھوٹا کلمہ کسی اور کا پڑھ لو، تو یہ نہیں ہوگا، ہم سے نہیں ہو سکتا، نہ ہماری زبان سے ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے اعمال اور افعال سے ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور کما حق ہو دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔